الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ آج کے اس مذاکرے کے محترم شرکاء حضرت مولانا اسجد قاسمی صاحب، حضرت مولانا غلام یحییٰ انجم قادری صاحب، مولانا پروفیسر محسن عثمانی ندوی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر ذمہ داران اور ملک کے مختلف علاقوں سے تشریف لائے معزز علماء اکرام، اسلام کو درپیش علمی و فکری چیلنج اور ان کا مقابلہ کرنے کی تدابیر، اس نہایت اہم عنوان پر ابھی 3 بڑے بصیرت افروز خطابات ہم نے ملک کی 3 معروف اور عظیم شخصیات سے سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم باتیں، بڑی قیمتی باتیں ان تینوں خطابات کے ذریعے ہمارے سامنے آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق اور مواقع اور صلاحیت عطا فرمائے۔ تو یقیناً یہ امت مسلمہ کے لیے، اسلام کے لیے بڑا چیلنجنگ وقت ہے، اور چیلنجوں کا ایک پہلو تو عملی ہے، سیاسی ہے۔ یہاں اسلام و فوبیا کا ذکر ہوا، ہمارے ملک میں جو فرقہ پرستی کی اور تشدد کی اور تہذیبی جارحیت کی لہر چل رہی ہے اس کا ذکر ہوا، عالمی سطح پر اسلام کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کی طرف اشارہ ہوا۔ تو یہ سب عملی چیلنج بھی ہم کو درپیش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بلکہ مجھے عرض کرنے دیجئے کہ اصل جو چیلنج ہے، ان سارے چیلنجوں کی جو جڑ ہے وہ فکری چیلنج ہے، وہ نظریاتی چیلنج ہے۔ ان چیلنجوں کی وجہ بھی یہی ہے کہ اسلام کی نظریاتی قوت اور فکری قوت یہ دنیا کی باطل طاقتوں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے، اور اسی کے نتیجے میں یہ سارے چیلنج پیدا ہو رہے ہیں۔ لیکن محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ وہ چیلنجوں اور مشکلات ہی سے کامیابی کے راستے نکالتا ہے۔ اسلامی تاریخ ہم کو یہی بتاتی ہے کہ مشکلات اور چیلنجوں کا عروج یہ کامیابی اور سربلندی کا نقطۂ آغاز ثابت ہوا ہے تاریخ کے ہر دور میں۔ تو یقیناً ہم سب کو اللہ کی ذات سے یہی امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ یہ حالات بھی بہتر اور تابناک مستقبل پر منتج ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کے بطن سے اسلام کے لیے اور اسلام کی دعوت کے لیے سازگار اور روشن حالات پیدا ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ بھی ہے کہ وہ حالات کو انسانی کوشش اور کاوش کے بغیر نہیں بدلتا، بلکہ ہماری کوششوں کے مطابق ہی ہماری قسمت کے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے اصلاً یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیلنجوں کو ہم سمجھیں، چیلنجوں کے جلو میں جو مواقع پوشیدہ ہیں، جو اپارچونٹیز پوشیدہ ہیں، اس کا بھی شعور حاصل کریں اور ان کو صحیح طریقے سے رسپونڈ کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے سیشن کا اصل مقصد یہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے بڑی اہم باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ ان باتوں کے سلسلے میں بھی میں کچھ اپنی گزارشات پیش کروں گا، اور کچھ اور باتیں، کچھ اور نکات رکھ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ محترم دوستو، اس وقت دنیا کے اور ملک کے جو اہم فکری رجحانات ہیں، جو انٹلیکچول آئیڈیالوجیکل ٹرینڈز ہیں، ان کو سمجھنا، ان کے ساتھ انگیج ہونا، یہ ہم سب کی، علماء اکرام کی بڑی بنیادی ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انما تنقض عور الاسلام عروۃ عروہ،
اذا نشا فی الاسلامی من لم یعرف الجاہلیہ، کہ اگر ایسے لوگ امت کی قیادت اور امت کی سیادت پر فائز ہوں جو جاہلیت کا شعور نہ رکھتے ہوں، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تنقض عور الاسلام عروۃ عروہ، کہ اسلام کی کڑیاں ایک کے بعد دیگرے ٹوٹتی جائیں۔ تو علماء کرام کی ذمہ داری جہاں یہ ہے کہ وہ اسلام کا گہرا فہم، گہرا شعور حاصل کریں، الحمدللہ ہمارے علماء یہ شعور حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذمہ داری ہے کہ ہمارے دور کے اہم رجحانات، ٹرینڈز، دنیا کس رخ پر جا رہی ہے، کیا چیلنج درپیش ہیں، اور دنیا میں اسلام کے مقابلے میں جو نظریات پیش ہو رہے ہیں وہ کیا ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، اس کا بھی گہرا شعور، گہرا فہم حاصل کریں۔ محترم سامعین، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی، بڑی ہمالیائی تبدیلی واقع ہو رہی ہے عالمی سطح پر۔ ایک تبدیلی آج سے 500-600 برس پہلے واقع ہوئی تھی، جسے ہم انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں، کہ جب بھاپ کا انجن ایجاد ہوا، الیکٹریسٹی ایجاد ہوئی، تو اس کے نتیجے میں ماس پروڈکشن کا، بڑے بڑے کارخانوں کا دور شروع ہوا، اور ایک بڑی تہذیبی اور تمدنی تبدیلی واقع ہوئی، اور جدیدیت کے دور کا آغاز ہوا۔ انہی حالات کے بطن سے جدیدیت کے فلسفوں نے جنم لیا، ماڈرنٹی، سیکولرزم، ڈیموکریسی، کمیونزم، کیپٹلزم اور الحاد وغیرہ وغیرہ جتنے نظریات پر تنقیدیں ہمارے بزرگوں نے کی اور جن کا ہم ذکر سنتے ہیں، وہ سب اسی زمانے کی پیداوار تھے، اور انہوں نے دنیا کو ایک خاص شکل دی، ایک خاص شیپ دیا۔ برسوں تک ان نظریات کی دنیا پر حکومت رہی، لیکن اب اسی طرح کی کچھ بہت بڑی بڑی ٹیکنالوجیز دنیا میں پیدا ہو رہی ہیں، اور وہ دنیا کا پورا رخ بدل کر رکھ رہی ہیں۔ میں نے اپنے بعض مضامین میں اس پر تفصیل سے لکھا ہے، یہاں تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ بگ ڈیٹا، جس کے ذریعے ایک ایک فرد کی پرائیویسی تک رسائی، اس کی خانگی زندگی تک رسائی ممکن ہو گئی ہے، ایک ایک فرد کی ایک ایک سرگرمی کی نگرانی ممکن ہو گئی ہے۔ الگورتھم اور الگوکریسی، جس کے ذریعے ساری دنیا پر کنٹرول ممکن ہو گیا ہے، غیر معمولی کنٹرول جو انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ آگمنٹڈ ریالٹی، جس کے ذریعے آنے والے زمانے کا میڈیا، لوگ کہتے ہیں کہ بالکل جو واقعات ہیں وہ گویا آپ کے سامنے ریپروڈیوس ہوں گے 3D میں، کہ ٹی وی پر آپ عکس دیکھتے ہیں، عکس کے بجائے آپ بالکل آپ کے کمرے میں بالکل لمبائی چوڑائی والے 3 ڈائمینشنل وجود چلتے پھرتے آپ کو نظر آئیں گے۔ اس طرح کا میڈیا بالکل قریب آ گیا ہے، تجربات شروع ہو گئے ہیں۔ باخبر لوگ جانتے ہیں کہ زیادہ دن نہیں ہے، 4-5 سال میں اس میڈیا کے تجربات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگیں گے۔ فائنانس کے بالکل نئے طریقے وغیرہ وغیرہ، لمبی تفصیل ہے۔ مختصر یہ کہ بہت بڑا انقلاب دستک دے رہا ہے۔ اب اس انقلاب کے بطن سے جو دنیا پیدا ہوگی، اس کے کیا چیلنج ہوں گے، اس میں کس قسم کے نظریات کی حکومت ہوگی، اس پر دنیا میں بڑی بحثیں جاری ہیں۔ میں صرف ایک اہم پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ یہ بات تسلیم کی جا رہی ہے بڑے پیمانے پر ساری دنیا میں کہ جو نظریات ماڈرنٹی کے زمانے میں، انڈسٹریل ریولوشن کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، جمہوریت، ڈیموکریسی وغیرہ وغیرہ، اب وہ اس نئے زمانے میں ریلیونٹ نہیں رہیں گے۔ نئے زمانے کو نئے نظام فکر کی اور نئی تہذیب کی اور نئے فلسفے کی ضرورت ہوگی۔ یہ نیا فلسفہ کیا ہوگا، اس پر بھی لوگوں نے لکھا ہے، اور یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر تسلیم کی جا رہی ہے اب، کہ اس نئے نظام فکر میں اور نئے زمانے کے نظام میں مذہب کی بڑی بنیادی اہمیت ہوگی۔ ٹونی بلیئر برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ہیں، انہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا کہ جو اہمیت 19ویں اور 20ویں صدی میں نظریات کو، آئیڈیالوجیز کو حاصل تھی، 21ویں صدی میں وہی اہمیت مذہب کو حاصل ہوگی۔ اب جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں، ایک طرف مذہب کی اہمیت ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نئے زمانے کو بنانے میں مذہب کا بہت کلیدی کردار ہوگا، بہت کلیدی رول ہوگا،
لیکن اس حوالے سے جب ہم عالمی مذاہب کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ جدیدیت کے طوفان کے آگے دنیا کے سارے بڑے مذاہب ڈھیر ہو چکے ہیں۔ اب کوئی اپنی بنیادوں پر باقی نہیں ہے کہ جو سیلاب مغرب سے آیا تو اس نے ایک کے بعد دیگرے سارے عالمی مذاہب کی بنیادیں، ان کی جڑوں کو ختم کر دیا ہے۔ صرف اسلام اپنے پرماننٹ اصولوں کی وجہ سے، پائیدار قدروں کی وجہ سے، مضبوط عقیدے کی وجہ سے اپنی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے۔ اسلام کے علاوہ آپ دنیا میں کوئی مذہب، کرسچینٹی، ہندوازم، جینزم، کسی کو اپنی بنیادوں پر قائم نہیں پائیں گے۔ جو اسپریچول موومنٹس بھی ان کے درمیان ہیں وہ بھی سیکولر اسپریچول موومنٹس ہیں جن کا اب کوئی ریلیونس نہیں رہا ہے۔ تو پائیدار عقیدہ، مضبوط قدریں، پرماننٹ ویلیوز، تو جدید فلسفے میں، پوسٹ ماڈرن فلسفی میں ان سب چیزوں کی غیر معمولی اہمیت محسوس کی جا رہی ہے، اور یہ طاقت صرف اور صرف اسلام کے پاس۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، جس اسلاموفوبیا کا اس وقت چرچا ہے، اور جس اسلاموفوبیا سے ایک خوف کا، ڈر کا اور اضطراب کا، بے چینی کا عالم پوری امت مسلمہ پر طاری ہم کو نظر آتا ہے، وہ اسلاموفوبیا دراصل اسی سچویشن کا نتیجہ ہے کہ دنیا اسلام کی اہمیت کو اور اسلام کی ناگزیریت کو محسوس کر رہی ہے۔ وہ سمجھ رہی ہے کہ اگر اس کو روکا نہ جائے اور مضبوط باندھ اس کے آگے تعمیر نہ کیا جائے تو زمانے کے جو ٹرینڈز ہیں اور جس رخ پر دنیا کی گاڑی آگے بڑھ رہی ہے اس میں اسلام کی لہر کو روکنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارے لیے گھبرانے کی، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے خوشی کا موقع ہے، اللہ کے شکر کا موقع ہے۔ میں ہمیشہ اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ ڈسکشن کے ٹیبل پر، گفتگو کی میز پر کوئی شخص اچانک ٹیبل پر مکے مارنا شروع کر رہا ہے اور منہ میں جھاگ بھر کر غصے سے لال پیلا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب اس کے پاس دلیل کی قوت باقی نہیں رہی ہے، وہ دلیل کے میدان میں شکست کھا چکا ہے، اب اس کے پاس کوئی آرگیومنٹ باقی نہیں رہا ہے۔ تو یہ بوکھلاہٹ دراصل اسی بات کی دلیل ہوتی ہے۔ تو باطل طاقتوں کی جو عالمگیر بوکھلاہٹ ہے وہ دراصل اسلام کی طاقت، اسلام کی قوت اور اسلام کے اندر جو پوٹینشل ہے، ظاہر ہے اسلام کی قوت کا مطلب نظریے کی قوت ہے، ہماری قوت نہیں ہے، ہمارا کوئی بڑا کنٹریبیوشن اس میں نہیں ہے۔ محترم محسن عثمانی صاحب کی اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ ہماری تو بڑی غیر معمولی غفلت رہی ہے اور اس غفلت کا خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ لیکن جب میں اسلام کی طاقت کہتا ہوں تو اس کی نظریاتی طاقت ہے، اس کے اصولوں کی طاقت ہے، اس کے عقیدے کی طاقت ہے۔ تو یہ اس طاقت کو دنیا نے محسوس کیا ہے۔ تو ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، ہماری نظریاتی فکری ذمہ داری کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ابھر کر، کھل کر ان حالات کے تجزیے سے خود بات سامنے آ جاتی ہے۔ اگر اس تجزیے سے ہم اتفاق کریں تو ان حالات میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ بات اس سے خود نکل کر سامنے آتی ہے۔ یہ کئی باتیں جو ہمارے بزرگوں نے آج کی اس محفل میں بیان فرمائی ہیں کہ بڑے پیمانے پر ہم کو دعوتی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ محترم محسن عثمانی صاحب تو اس پر مسلسل لکھتے ہیں، مسلسل توجہ دلاتے ہیں۔ آج کی اس محفل میں ہمارے تینوں بزرگوں نے اور تینوں علماء کرام نے اس کی اہمیت بڑی قوت کے ساتھ واضح کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اہم چیز ہے جس پر اس وقت توجہ کی ضرورت ہے کہ بڑے پیمانے پر ہم اس ملک کی آبادی کے سامنے اسلام کے پیغام کو کمیونیکیٹ کریں۔ محترم اسجد ندوی صاحب نے 2 چیلنجز بیان کیے۔ اس وقت جو فضا ہے اس کے 2 اسباب بیان کیے۔ ایک سبب تو ہمارا دین سے دور ہونا ہے، ہماری بے عملی ہے، اور دوسرا سبب پروپیگنڈا ہے جو اسلام کے خلاف ہو رہا ہے میڈیا وغیرہ کے ذریعے۔ یقیناً پروپیگنڈے کے جواب کے لیے میڈیا پر بھی توجہ کی ضرورت ہے، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پروپیگنڈا بھی وہی مؤثر ہوتا ہے۔ آپ سب عملی میدان سے وابستہ ہیں اور عملی کوششیں انجام دے رہے ہیں، مجھ سے بہتر آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ پروپیگنڈا بھی وہی مؤثر ہوتا ہے جہاں راست انسانی رابطہ نہ ہو۔ یہ خود میڈیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اگر کل کے اخبار میں
کوئی ایسی خبر آ جائے جس کے بارے میں مجھے راست معلومات نہیں ہے، کسی ایسے شخص کے بارے میں جس کو میں نہیں جانتا، اس کے بارے میں خبر آ جائے کہ وہ چور ہے، ٹیررسٹ ہے، کچھ ہے، تو میں یقین کر لوں گا، اس لیے کہ بڑے اخبارات میں بات آئی ہے، ٹیلی ویژن چینل سے بات نشر ہوئی ہے، بڑی بڑی ویب سائٹ پہ خبر آ گئی ہے، تو میں یقین کر لوں گا۔ لیکن جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں، جس سے میرا روز کا رابطہ ہے، جس سے میں واقف ہوں، اس کے بارے میں اگر کوئی خبر ساری دنیا کا میڈیا بھی کہنا شروع کر دے، پکار کر کہنا شروع کر دے، تو جو میرا راست علم ہے، میرا جو راست مشاہدہ ہے، اس کے خلاف میڈیا کی یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو میڈیا وہاں مؤثر ہوتا ہے جہاں راست انسانی رابطہ موجود نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا غیر معمولی فضل ہے ہندوستان کے مسلمانوں پر کہ آج ہندوستان کی کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں اسلام کے ماننے والے موجود نہ ہوں۔ ہم چاہیں تو راست انسانی رابطہ رکھ سکتے ہیں اپنے برادران وطن سے، اور یہ راست انسانی رابطہ ہوگا تو سارے ٹیلی ویژن چینلز اور ساری ویب سائٹس اور سارے اخبارات مل کر بھی کوئی غلط بات نہیں پھیلا سکیں گے۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آئندہ 10 برسوں میں اس ملک کے برادران وطن وہ اسلام کو مجھ سے اور آپ سے سمجھیں، زی ٹی وی سے اور آج تک سے نہ سمجھیں، ٹائمز آف انڈیا سے نہ سمجھیں، ویب سائٹ سے نہ سمجھیں، بلکہ مجھ سے اور آپ سے سمجھیں۔ یہ کیفیت جس دن پیدا ہوگی کہ مسلمان کے ذریعے جب لوگ یہاں اسلام سمجھیں گے، اسلام کیا ہے یہ مسلمان بتائے گا، ٹی وی چینل میڈیا نہیں بتائے گا، جس دن یہ کیفیت پیدا ہوگی، محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت سارے مسائل خود بخود حل ہوں گے۔ اور یہی گویا رابطے کی مہم، بڑے پیمانے پہ کنیکشن اور بڑے پیمانے پہ انسانوں سے تعلقات، یہ سب سے بڑا کام ہے جو اس وقت کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اس کام کے بھی بہت سے چیلنجز ہیں، علمی چیلنجز بھی ہیں، چونکہ آج کا موضوع بنیادی طور پر علمی اور فکری چیلنجوں سے متعلق بھی ہے، تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے ہم کو کس قسم کی علمی تیاری درکار ہے۔ اس ملک کا ایک خاص مزاج ہے، یہاں کی کچھ خاص نفسیات ہے، یہاں کے کچھ خاص نظریات، کچھ خاص فلسفے ہیں جن کا بڑا گہرا اثر یہاں کی آبادی پر پایا جاتا ہے۔ اور اب اس وقت جو ہندو احیا پرستی کی مہم ہے اور جو نظریاتی گویا تبدیلی پورے ملک کے عوام میں لانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور جس میں بڑی کامیابی بھی مل رہی ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بعد اور بہت سی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں اس ملک کے لوگوں کے مزاج میں، ان کی نفسیات میں، ان کی سوچ میں، تو ان کا گہرا ادراک، گہرا شعور ضروری ہے۔ ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک اسلام کی دعوت کو، داعیان اسلام کو جن آبادیوں سے واسطہ پیش آیا ہندوستان سے پہلے، عیسائیت کے ماننے والے، یہودیت کے ماننے والے، ان کا نیچر اور ان کی فطرت، ان کا مزاج بڑی حد تک اسلام سے قریب تھا۔ وہ لوگ ایک خاص دین میں یقین رکھنے والے لوگ تھے، ان تک آپ ریشنلی بات کر سکتے تھے، آرگیو کر سکتے تھے، اپنی بات صحیح ثابت کر سکتے تھے، ان کی بات غلط ثابت کر سکتے تھے۔ تو یہ سب گویا دائیوں کا بھی مزاج یہاں ڈیولپ ہوا۔ لیکن ہندوستان میں آپ کو جس قوم سے تعلق درپیش ہے، جس قوم سے واسطہ درپیش ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بالکل یونک نظریے میں یقین رکھتے ہیں، سرو دھرم سمبھاؤ کا نظریہ، وحدت ادیان کا نظریہ۔ اب جو دنیا کے سیکولر ٹرینڈز ہیں، پوسٹ ماڈرن ٹرینڈز ہیں، اس نے اس نظریے کو اور تقویت پہنچائی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں، آپ اسلام کی جو فضیلت بیان کر رہے ہیں اور قرآن کے احکام کی جو حکمتیں بیان کر رہے ہیں، ان سے ہم 100% متفق، کوئی اختلاف کی بات ہی نہیں ہے، جو کچھ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں، مخاطب کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں تو وہ ایگری کرتے ہیں کہ صحیح بات ہے، لیکن آپ کی بات صحیح ہے، ہماری بات بھی صحیح ہے، سارے مذاہب ایک ہی راستے کی، ایک ہی منزل کی طرف لے جانے والے ہیں، سب کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے، تو اس فلسفے کو گہرائی سے سمجھنا ہوگا، اس نفسیات کو گہرائی سے سمجھنا ہوگا، اور ان حالات میں ہم کو کس طریقے سے اپنا پیغام پہنچانا ہے، کس طریقے سے اس ملک کی آبادی کو سے کنیکٹ ہونا ہے، کس طریقے سے انبیائی پیغام کی ترسیل کرنی ہے، اس کا شعور ہم کو حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے لیے جہاں ہم قرآن، حدیث اور علم کلام اور اسلام سے متعلق دلائل وغیرہ کی اب تک کی بحثیں پڑھتے ہیں، وہیں اس خاص پس منظر کا بھی گہرا شعور حاصل کرنا ہوگا۔
اس ملک کے فلسفے پڑھنا ہوگا. RSS اس کا نظریہ، اس کی فکر جو عام کی جا رہی ہے اس کو سمجھنا ہوگا. اس کے مقابلے میں جو اور نظریاتی ٹرینڈز ہیں، جو بہوجن واد ہے، دلت واد ہے، سوشلزم ہے، وغیرہ وغیرہ، ان کو سمجھنا ہوگا. اسی کے بعد صحیح معنوں میں ہم یہاں کے لوگوں پر اثر انداز ہو سکیں گے. ایک میننگ فل انگیجمنٹ اس کے بعد ممکن ہوگا. تو یہ سب تیاری ہم کو کرنی ہے، علماء کرام کو کرنی ہے، اور حالات یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ تیاری تیز سے تیز تر ہو، زیادہ سے زیادہ تیزی کے ساتھ، جلد سے جلد ہم یہ تیاری کر کے بڑے پیمانے پر میدان میں آئیں اور وسیع کنیکشن، زیادہ سے زیادہ انسانوں سے رابطہ کریں تاکہ صحیح پیغام ان تک پہنچے، ان کی غلط فہمیاں دور ہوں. اسی کے نتیجے میں نفرتیں ختم ہوں گی، اور اسی کے نتیجے میں یہ جو مسائل ہیں وہ مسائل حل ہوں گے. یقیناً فرقہ پرستی اور احیا پرستی اور جو کچھ ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے حل کی سیاسی تدابیر کی بھی اہمیت ہے، دیگر تدابیر کی بھی اہمیت ہے، لیکن بہت ہی بنیادی اصل تدبیر، لانگ ٹرم سولوشن، طویل المیعاد حل، مستقل حل، پرماننٹ سولوشن اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ کا کنیکشن ہو اور صحیح بات لوگوں تک کمیونیکیٹ ہو، اس ملک کی آبادی اسلام کو صحیح طور پر جانے سمجھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا پہلو علمی فکری چیلنجوں کا یہ ہے. دوسرا پہلو، بلکہ تیسرا پہلو، ایک تو عالمی پہلو ہے، دوسرا اس ملک کا پہلو جس میں ایک ابھری ہوئی چیز دعوت اور اس کے علمی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور تیسرا پہلو اس پر بھی ہمارے بزرگوں نے بہت قیمتی رہنمائی فراہم کی ہے، وہ خود مسلمانوں کے احوال سے متعلق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ محترم مولانا ازجد صاحب نے بہت اہم بات ارشاد فرمائی ہے کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان 2-3 گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. یہ بات میں بھی اکثر اپنے نوجوان دوستوں سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک رجحان وہ ہے جسے حضرت مولانا نے گویا مایوسی، پست ہمتی، شکست خوردگی، اور اس سے آگے بڑھ کر میں کہوں گا مداہنت اور کمپرومائز اور اپنے اصولوں پر مصالحت، یہ سارے رویے یہ بھی ہم کو امت میں نظر آتے ہیں، امت کے ایک طبقے میں نظر آتے ہیں. طبقہ چاہے محدود صحیح، چھوٹا صحیح، لیکن بہرحال یہ رجحان ہے اور یہ تیزی سے جڑ پکڑ رہا ہے، تقویت پا رہا ہے، اور عالمی جو طاقتیں ہیں وہ بھی اس کو تقویت پہنچا رہی ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس وقت اسلام کو ساری عالمی طاقتیں اپنے لیے ایک اہم نظریاتی چیلنج سمجھتی ہیں. تو اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی جو تدبیریں ہیں ان کے پاس، اس میں 2-3 تدبیریں بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ایک تدبیر تو یہ ہے کہ اسلام کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کیا جائے تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ آنے پائیں، اس کا علاج دعوت ہے. دوسری اہم تدبیر یہ ہے کہ خود مسلمانوں کا اسلام سے اور اسلام کے بنیادی سرچشموں سے رشتہ کمزور کیا جائے. یہ امت بڑی سخت جان امت ہے، تو اسلام سے تو آپ اس کو دور نہیں کر سکتے، البتہ ماڈریٹ اسلام کے نام پر، معتدل اسلام کے نام پر، ریفارمز کے نام پر، اصلاحات کے نام پر اسلام کی تصویر مسخ کر سکتے ہیں، اسلام کی تصویر بگاڑ دے سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی لنگڑا لولا قسم کا اسلام ان کے پاس باقی رہے، اس کو یقینی بنا سکتے ہیں. تو اس پر کام ہو رہا ہے بڑے پیمانے پر. تو یہ جو مداہنت ہے اور شکست خوردگی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے یہ عالمی سپورٹ بھی حاصل ہے، نظریاتی سپورٹ بھی حاصل ہے. تو اس لیے ایک بڑا اہم چیلنج ہے جس کو ہمیں فیس کرنا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا چیلنج، دوسری انتہا، وہ انتہا پسندی کا چیلنج ہے، شدت پسندی کا چیلنج ہے. جب بھی حالات سخت ہوتے ہیں، یہ اجتماعی نفسیات، سوشل سائیکولوجی میں یہی بات کہی جاتی ہے کہ جب حالات سخت ہوتے ہیں تو قوموں میں یہ دونوں قسم کے رد عمل پیدا ہوتے ہیں، شکست کا، مایوسی کا، پست ہمتی کا رد عمل بھی، اور اس کے مقابلے میں انتہا پسندی، شدت پسندی، ایکسٹریمزم، تشدد، وائلنس، اس قسم کا رد عمل بھی پیدا ہوتا ہے. یقیناً ابھی تشدد وغیرہ کی بات نہیں ہے، لیکن انتہا پسندی، شدت پسندی، اس کی کیفیتیں ہم دیکھتے ہیں. یہ رجحان بھی کسی نہ کسی درجے میں امت کے اندر موجود ہے. تو علماء اکرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان دونوں رجحانات سے پوری امت کے نوجوانوں کو بچائیں، عام مسلمانوں کو بچائیں، اور ان حالات کو جیسا کہ حضرت مولانا ازجد صاحب نے بھی فرمایا، تیسرے پازیٹیو رد عمل کے لیے استعمال کریں. پازیٹیو رد عمل وہ ہے جسے انگریزی میں کہا جاتا ہے ریزیلنس، کہ حالات کی سختی کے نتیجے میں
قومیں اپنے احتساب کی طرف مائل ہوں، اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی طرف مائل ہوں، اپنی خوبیاں، اپنی صلاحیتیں بڑھانے کی طرف مائل ہوں، نئے راستے تلاش کرنے کی طرف مائل ہوں، اپنے اصولوں پر تو سختی سے قائم رہیں، پوری استقامت کے ساتھ اپنے اصولوں سے وابستہ رہیں، لیکن جہاں تک راستوں کا تعلق ہے، راہوں کا تعلق ہے، حکمت عملی کا تعلق ہے، تدابیر کا تعلق ہے، وہ نئی تدابیر تلاش کریں، نئے راستے تلاش کریں، نئے طریقے تلاش کریں، یہ ریزلنس کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے امت کو تیار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم اور بہت ہی بنیادی چیلنج ہے۔ میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت وہ اجتہادی بصیرت درکار ہے جو مصالحت اور انحراف سے پاک ہو، اور وہ جرأت و استقامت مطلوب ہے جو انتہا پسندی اور جمود سے پاک ہو۔ تو یہ اعتدال کا راستہ یہ علماء اکرام ہی اس امت کو دکھا سکتے ہیں۔ اس کی تیاری اور اس کے لیے گویا علمی تیاری، محنت، اس کی اس وقت شدید ضرورت ہے۔ آخری بات جس پر ہمارے سارے بزرگوں نے زور دیا، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات ہے، میں نے 2 اسٹریٹجیز کے ذکر کیا عالمی طاقتوں کی۔ ایک تو یہ کہ وہ اسلام کے خلاف زبردست پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں تاکہ عام لوگوں کو اسلام سے دور رکھیں۔ دوسرے، امت مسلمہ کا اسلام سے رشتہ کمزور ہو، اس کے لیے ماڈریٹ اسلام کے نام پر اور دیگر مختلف ٹائٹل سے گویا انحرافات کو تقویت دینا چاہتے ہیں۔ اور تیسری اسٹریٹجی یہ ہے کہ اس امت کو ایک امت باقی رکھنے نہیں دینا چاہتے، باقی نہ رہے، اس کو یقینی بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ بات صرف اختلاف اور انتشار کی نہیں ہے، اختلاف اور انتشار چھوٹی چیز ہے، اس سے آگے وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ امت ایک امت باقی نہ رہے، الگ الگ امتیں بن جائیں۔ اس وقت پریکٹیکلی شیعہ سنی 2 الگ الگ امتیں بن چکے ہیں، اب آگے بڑھ کر صوفی وہابی الگ الگ امت بن جائیں۔ اسی طرح مختلف مسالک اور مختلف گروہوں میں یہ امت اس طرح بڑھ جائے کہ الگ الگ امتیں بن جائیں، جو امت کی واحد بنا ہے وہ باقی نہ رہے۔ تو یہ بڑا اہم ہدف ہے، اور اس کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اس کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، آپ سب اچھی طرح اس سے واقف ہیں۔ تو ان حالات میں امت کو جوڑنے کی اور متحد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو مشترکہ نکات ہیں، متفق علیہ نکات ہیں، جن پر ساری امت کا اتفاق ہے، وہ اصلاً ہماری کوششوں کی بنیاد بنے، اسی کی طرف ساری انسانیت کو دعوت دی جائے۔ ہماری دعوت کی، اصلاح کی اور ہماری کوششوں کی بنیاد یہی متفق علیہ باتیں بنے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ متفق علیہ باتیں کم نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ابھی پرسنل لاء بورڈ کے ایک اجلاس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ مختلف جگہ یہ بات ہوتی ہے کہ ہم مختلف طبقات مل کر کامن منیمم پروگرام پر ایگری ہو جائیں، کامن منیمم پروگرام۔ میں نے عرض یہ کیا تھا کہ امت مسلمہ کے مختلف گروہوں میں کامن منیمم پروگرام نہیں بلکہ کامن میکسیمم پروگرام ہے۔ میکسیمم چیزیں ہماری کامن ہیں۔ آپ لسٹ بنائیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ 80، 90، 95% باتیں ایسی ہیں جن پر ساری دنیا کی امت مسلمہ متفق ہے۔ یہ اسلام کا بہت بڑا کرشمہ ہے، معجزہ ہے۔ دنیا میں کوئی اور ایسی مثال نہیں ملتی کہ اتنی ساری باتوں پر اتنی بڑی آبادی اس طرح متفق ہو جائے۔ یہ صرف اسلام کا معجزہ ہے کہ 1.5 بلین 2 بلین لوگ اتنی ساری باتوں پر متفق ہیں۔ بہت معمولی باتیں ہیں جن پر کوئی اختلاف پایا جاتا ہے۔ میں اپنے نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں کہ اخبارات میں اور میگزینز میں 2 تصویروں کے درمیان فرق پہچاننے کے لیے معمہ آتا ہے، پزل آتا ہے، فرق پہچانیے، اسپاٹ دی ڈفرنس۔ تو یہ حنفی اور شافعی میں اور بریلوی اور دیوبندی میں اور فلاں میں کیا فرق ہے، اگر کسی غیر مسلم کے سامنے رکھا جائے تو ویسا ہی معمہ ہوگا اس کے لیے، اسپاٹ دی ڈفرنس، کوئی فرق وہ پہچان نہیں سکے گا۔ اتنی باتیں تو کامن ہے، وہ بھی 5 وقت نماز، یہ بھی 5 وقت نماز، ان کا بھی قرآن، ان کا بھی قرآن، یہ بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ان کی شادی کا طریقہ، ان کی سب کچھ کامن ہے۔ اسپاٹ دی ڈفرنس، فرق پہچانیے، وہ فرق پہچان نہیں پائے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اس معمے پر جہاں جہاں فرق ہے وہاں ہم نے میگنیفائر لگا رکھا ہے، میگنیفائر، جس سے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ میگنیفائر ہٹا دیجئے، بس کوئی فرق باقی نہیں ہے۔ بہت کم چیزیں ہیں جس میں بہت جزوی اختلاف ہے، زیادہ تر چیزیں مشترک ہیں، اور وہی مشترک چیزیں ہماری دعوت کی، ہماری اجتماعی کوششوں کی
بنیاد بنے، یہ تبدیلی امت کے اندر آنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہم باتیں آئی ہیں۔ ہمارے بعض دوستوں نے، شرکاء نے سوالات کیے کہ ان سب کے لیے پریکٹیکل پروگرام کیا ہے، دعوت کا کام ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے تربیت کہاں ہوگی، اور جو جدید چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے علمی تیاری کیسے ہوگی اور اس کے لیے کیا سپورٹ کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ سوالات کی چٹیاں میرے پاس آتی رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ہم ان سب کوششوں کی قدر کرتے ہیں، ان سب کوششوں کے ساتھ ہیں، اور جماعت اسلامی ہند کی طرف سے ہم مکمل ہر طرح کا پلیٹ فارم اس کے لیے فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آفر کرتے ہیں کہ آپ جس قسم کا بھی تعاون چاہیں، جس قسم کا بھی سپورٹ چاہیں، دعوتی تربیت کے لیے، علمی کاموں کی تربیت کے لیے، تصنیفی تربیت کے لیے، جدید مسائل، جدید فلسفے وغیرہ سے واقفیت کے لیے، وغیرہ وغیرہ، جتنے چیلنجز، جتنے تقاضے یہاں بیان کیے گئے ہیں، ان تقاضوں کی تکمیل کے لیے اگر آپ آگے بڑھتے ہیں اور اس سلسلے میں کسی بھی قسم کا تعاون آپ کو درکار ہے تو آپ بلا تکلف ارشاد فرمائیے، ہم ہمیشہ اس کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارا شعبہ اسلامی معاشرہ اسی کام کے لیے لگا ہوا ہے، اور بھی کئی شعبے رضی الاسلام صاحب نے مکمل تعارف بھی کرایا ہے کہ دعوت کا شعبہ ہے، تصنیفی کاموں کا شعبہ ہے، ریسرچ کا شعبہ ہے، یہ سارے شعبے اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یہاں انشاءاللہ آپ کے قیام کے دوران ان سب لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی آپ کی، ہم ہمیشہ حاضر ہیں، ہر لمحہ حاضر ہیں، انشاءاللہ ہر خدمت جو بھی ممکن ہوگی وہ انجام دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔